تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا۔ سواگت ہے ناظرین، آپ سب کا دیہات کی آواز میں سنیں گے دوستو عمران برطابری کی نظم سے پہلے بتا دوں دوستو، ہم وقف سنشودھن بل نہیں لانے دیں گے، نواب خان ٹی ڈی پی اپادھیکش۔ چلیے پہ سنتے عمران برطابری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ پاکستان کے میرے بزرگ شاعر تھے، انہوں نے بہت اچھے اچھے شعر کہے۔ پاکستان میری آنکھوں میں آیا تو یہ نظم پڑھنے کا میرا من ہوا۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں، یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کو، بہت رویا تھا میں، آپ کی بھی پلکیں گیلی ہوں تو مجھے بتائیے گا۔ میں پڑھتا ہوں۔ تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں۔ اگلا مصرع سچا ہو تو مہر لگائیے گا۔ یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، حقیقت میں قرآن والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں۔ تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، ابھی کہہ رہا ہوں
آئندہ کہوں گا۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مسئلہ، جب کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان جاتا رہا، اگر ہنسی دل لگی کی کوئی بات کفر کی کہے اور دل میں نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کسی نے کہا کیا خدا کو اتنی قدرت نہیں جو فلانا کام کر دے، اس کا جواب دیا ہاں نہیں ہے تو اس کے کہنے سے کافر ہو گیا۔ مسئلہ، کسی نے کہا اٹھو نماز پڑھو، جواب دیا کون اٹھک بیٹھک کرے، یا روزے رکھنے کو کسی نے کہا تو جواب دیا کون بھوکا مرے، یا روزے رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہو، یہ سب کفر ہے۔ مسئلہ، اس کو کوئی گناہ کرتے دیکھ کر کسی نے کہا کہ خدا سے نہیں ڈرتا، جواب دیا ہاں نہیں ڈرتا تو کافر ہو گیا۔ مسئلہ، کسی نے نماز پڑھنا شروع کی، اتفاق سے اس میں کوئی مصیبت پڑ گئی، اس نے کہا یہ سب نماز ہی کی نحوست ہے تو کافر ہو گیا۔ مسئلہ، کسی کا لڑکا مر گیا، اس نے یوں کہا کہ اللہ یا اللہ یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا، مجھے کیوں ستایا، تو اس کے کہنے سے کافر ہو گیا۔ مسئلہ، کسی نے یوں کہا کہ اگر خدا بھی مجھ سے کہے تو یہ کام نہ کروں، یا یوں کہا جبرائیل بھی اتر آئے تو ان کا کہنا نہ مانوں تو کافر ہو گیا۔ مسئلہ، ذبح کرنے کا بیان۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرح کر کے چھری ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے کو کاٹے یہاں تک کہ 4 رگیں کٹ جائے، ایک نرخرا جس سے سانس لیتا ہے، دوسری وہ رگ جس سے دانہ پانی جاتا ہے، اور 2 شہ رگیں جو نرخرے کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ اگر ان 4 میں سے 3 ہی رگیں کٹیں تب بھی درست ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر 2 ہی رگ کٹے تو وہ جانور مردار ہے اور اس کا کھانا درست نہیں۔ مسئلہ، ذبح کے وقت بسم اللہ قصدن نہیں کہا تو وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر بھول جائے تو کھانا درست ہے۔ مسئلہ، کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ اور منع ہے، اسی طرح ٹھنڈ ہونے سے پہلے اس کی کھال کھینچنا، ہاتھ پاؤں توڑنا اور کاٹنا بھی مکروہ ہے۔ ذبح کرنے میں مرغی کا گلا کٹ گیا تو اس کا کھانا درست ہے، مکروہ بھی نہیں، البتہ اتنا ذبح کر دینا مکروہ ہے، مرغی کی مکروہ نہیں۔ مسئلہ، مسلمان کا ذبح کرنا بہرحال درست ہے، چاہے عورت ذبح کرے یا مرد، چاہے پاک ہو یا ناپاک، اور کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ حلال و حرام چیزوں کا بیان۔ جو جانور اور پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں یا ان کی غذا فقط گندگی ہے تو ان کا کھانا جائز نہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، بلی، کتا، بندر، شرکا، باز، گدھا وغیرہ، اور جو ایسے نہ ہوں جیسے طوطا، مینا، فاختہ چڑیا، بیر، مرغابی، کبوتر، نیل گائے، ہرن، بطخ، خرگوش وغیرہ سب جائز ہے۔ مسئلہ، بچو، گوہ، کچھوا، بھیڑ، کھچر، گدھا، گدھی کا گوشت کھانا اور گدھی کا دودھ پینا درست نہیں۔ گھوڑے کا کھانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ دریائی جانوروں میں سے فقط مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ مسئلہ، مچھلی اور ٹڈی کو بغیر ذبح کیے ہوئے بھی کھانا درست ہے، اور ان کے سوا اور کوئی جاندار چیز بغیر ذبح کیے کھانا درست نہیں۔ جب کوئی چیز مر گئی تو حرام ہو گئی۔ مسئلہ، اوجھڑی کھانا حلال ہے، نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، کسی چیز میں چونٹیاں مر گئی تو نکالے بغیر کھانا جائز نہیں، اگر ایک آدھ چونٹی حلق میں چلی گئی تو مردار کھانے کا گناہ ہوا۔ بعض بچے بلکہ بڑے بھی گول کر کے اندر پھینکے سمیت گولر کھا جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے کھانے سے آنکھیں نہیں آتی، یہ حرام ہے، مردار کھانے کا گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ، جو مرغی گندگی پلیدی چیزیں کھاتی پھرتی ہوں ان کو 3 دن گھر رکھ کر ذبح کرنا چاہیے، بغیر بند کیے کھانا مکروہ ہے۔ نشہ کی چیزوں کا بیان۔ جتنی شرابیں ہیں سب حرام ہے اور نجس ہیں، تاڑی کا بھی یہی حکم ہے۔ دوا کے لیے بھی ان کا پینا درست نہیں، بلکہ جس دوا میں ایسی چیزیں پڑی ہوں ان کا لگانا بھی درست نہیں۔ مسئلہ، شراب کے سوا جتنے نشے ہیں جیسے
افیون، چائے پھل، زعفران وغیرہ، ان کا یہ حکم ہے کہ دوا کے لیے اتنی مقدار لینا درست ہے، بالکل نشہ نہ آئے، اور اس دوا کا لگانا بھی درست ہے جس میں یہ چیزیں پڑی ہوں، اور اتنا کھانا کہ نشہ ہو جائے حرام ہے۔